بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کا ایک خاص عمل خاص تعداد میں بتانے لگا ہوں، جو بہت ہی مجرب عمل ہے، ایک قرآنی عمل ہے اور قرآن مجید کی عظیم آیت مبارکہ کا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کسی خاص مقصد کے لیے، خاص حاجت کے لیے، خاص پریشانی سے نکلنے کے لیے اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس عمل کو میں نے خود آزمایا اور بہت مجرب پایا۔ ایک میرا جاننے والا ہے، قریبی دوست بھی ہے، اس کا کاروبار کا ایک مسئلہ بن گیا۔ بہت پریشان تھا کہ میں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہر میں، مارکیٹ میں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے، لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، لیکن میرا معاملہ، میرا مسئلہ بڑا عجیب سا ہے کہ میری دکان پر گاہک آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہول سیل کا کام کرتا تھا، تو میں نے اس کو یہ عمل بتایا، تو اس بندے نے یہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی رحمت اور برکت کا نزول فرمایا کہ اس کی دکان پر گاہک نہیں آ رہے تھے، گاہک بھی آنے لگے، اور یہاں تک اس نے بتایا کہ میں اپنی دکان کا کرایہ تک بھی نہیں دے پا رہا تھا، لیکن اس عمل کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے آسانیوں کے دروازے کھولے کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا ایسے ہاتھ پکڑا کہ اس کے دن بدل گئے اور اس کا کاروبار چلنے نہیں لگا بلکہ چمکنے بھی لگا، اور آج بہترین اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ عمل کون سا کیا تھا؟ عمل یہی آیت الکرسی والا اس بندے نے عمل کیا تھا۔ تو اس لیے آیت الکرسی کی بہت ساری برکات ہیں۔ سب سے پہلی تو برکت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو عظیم آیت کہا ہے، عظیم آیت کہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بستر پر آئے، ٹیک لگائے یعنی سونے لگے، تو اس وقت اگر آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس وقت وہ پریشان ہے اپنے کاروباری معاملات میں، یا کوئی خاص حاجت ہے یا کوئی خاص ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل مجرب ہے، لیکن یہ حاسدین کے حسد سے بچاؤ کے لیے بھی ایک بہترین عمل ہے کہ اگر بندے کو ڈر ہے کہ مجھے نظر بد نہ لگ جائے تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہترین عمل ہے۔ اور اسی طرح شیاطین سے بندہ محفوظ رہتا ہے، حاسدین کے حسد سے بندہ محفوظ رہتا ہے، اور برے اثرات سے، منفی خیالات سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ رات کو پڑھ لیتا ہے تو 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اگر وہ صبح کو پڑھ لے تو مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ دن بھی فرشتے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل کو آپ نے معمولی عمل نہیں سمجھنا، یہ بہت ہی قیمتی عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، جس طرح کہ کسی کا رشتہ کیا جاتا ہے تو رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس رشتے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بنا بنایا مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ کسی جگہ پہ نوکری ہوتی ہے، نوکری ہو کر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی اب انہوں نے کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو رکھ لیا ہے، اس کو نہیں رکھا۔ یعنی کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے، کوئی گاڑی لیتا ہے، کوئی رشتہ کرتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جس طرف بھی قدم اٹھاتا ہوں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس عمل کو یقین کے ساتھ کیا جائے گا تو ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے۔ اسی طرح رزق میں تنگی ہے، تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، رزق میں کشادگی عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے
کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، یا میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، گمسم رہتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میرے جسم میں عجیب عجیب سی کیفیات سے میں گزرتا ہوں، جسم میں درد ہوتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، ذہن پہ دباؤ پڑتا ہے، قلبی بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ قرض کے لیے میں یہ عمل کر سکتا ہوں، کیونکہ جب آپ عمل سنتے ہیں بہت سارے لوگ پھر رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت یہ عمل میں اس کام کے لیے بھی کر سکتا ہوں، تو اگر کسی پہ قرض ہے اور پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ میرا قرض کیسے ختم ہوگا، تو اگر وہ اس عمل کو کرے گا جو آیت الکرسی کا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے کھول دیں گے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیں گے کہ اس کا قرض بھی بہت جلد اللہ تعالیٰ ادا کرنے کے لیے سبب پیدا فرما دیں گے، اور قرض سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر گھریلو مسائل ہیں، گھر میں نا اتفاقی ہے، گھر میں مسائل ہیں، گھر میں کوئی اور پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل بہت ہی قیمتی عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور خاص قبولیت دعا کے لیے کہ آپ سمجھتے ہیں میں دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جس پریشانی میں بھی آپ مبتلا ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، اللہ کے لیے چھوٹی بڑی ناممکن نہیں ہوتا۔ اللہ مالک الملک ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس قرآنی عمل کو، قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو، اس آیت الکرسی کو آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی برکت اور رحمت رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے صرف کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ نے اس عمل کو ایک وقت میں کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد۔ وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو بزرگان دین نے ایک وقت رکھا ہے، اس وقت کو آزمایا ہے، تو آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی بھی عمل کیا جائے تو نمبر 1 یقین کے ساتھ کیا جائے، نمبر 2 وقت کی پابندی کی جائے، نمبر 3 جو تعداد بتائی جاتی ہے اس تعداد کی بھی پابندی کی جائے، اور جو عمل جتنے دن کا بتایا جاتا ہے اتنے دن کی بھی پابندی کی جائے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو آزمانا نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، جس حاجت کے لیے بھی کریں گے، جس ضرورت کے لیے کریں گے، آپ جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کریں گے، ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے ضرور کھول دیں گے۔ اب آپ نے عمل کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلا باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جس کمرے میں، جس روم میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں، اس روم میں کوئی اور دوسرا نہ آئے، خاص کر بچے اس روم میں نہ آئیں۔ ہماری عادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ہم کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی جھانک رہے ہیں، باقی باتوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، کہ بے دھیانی میں ہم عمل کرتے ہیں، اور ہم اشاروں کے ساتھ اپنے گھر والوں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی
نظر آئے گا اور کچھ ہی دنوں میں آئے گا۔ میں نے اس عمل کو بہت جگہ پہ آزمایا ہے، بہت کتابوں میں پڑھا ہے، بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے، میرے استاد محترم ہیں، وہ بھی فرمایا کرتے تھے جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو آیت الکرسی کا عمل کر لیا کرو۔ تو ہر مشکل سے نکلنے کے لیے یہ عمل بہت ہی پرتاثیر اور مجرب عمل ہے۔ آپ نے وضو کر لیا، اپنے آپ کو اکیلے کر لیا، اس کے بعد آپ نے پوری توجہ کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی برکت کے لیے آپ نے ضرور پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس روم میں آپ نے اکیلے بیٹھ کر آپ نے 313 بار، جو بدری صحابہ ہیں ان کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 313 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ بھی وقت نہیں لگے گا۔ 313 بار آپ نے آیت الکرسی کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 313 بار پڑھ لیا، پھر درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جی بھر کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی آپ کی خاص حاجت ہے، خاص ضرورت ہے، تو آپ نے اس عمل کو کم از کم 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔